السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ازل سے ایک بے چینی میں، ایک اضطراب میں مبتلا ہے۔ وہ کسی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ کبھی سیاروں کی چھان پھٹکتا ہے، صحراؤں میں گھومتا ہے۔ وہ کچھ بھی پالے اسے سکون نہیں ملتا، وہ بے چین رہتا ہے۔ یہ ایک راز ہے۔ آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ روحانیت کے متلاشیوں کے لیے انتہائی اہم گفتگو ہے۔ یقیناً بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ یہ گفتگو سنیے گا، خاص کر وہ لوگ جو خالق کائنات کا اللہ رب العزت کا تقرب چاہتے ہیں، اس کی قربت کے خواہش مند ہیں۔ یقیناً یہ گفتگو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اور اس اضطراب کا جس کا انسان آج تک راز دریافت نہیں کر سکا، وہ راز کوشش کریں گے کہ آج کے اس گفتگو میں آپ تک پہنچ سکے۔ قبلہ محمد تطیم رضا دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے، الحمدللہ۔ سر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فراق و وصال۔ تو سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں گے پھر ہجر و فراق وصال یہ ہے کیا چیز؟ فراق فرق سے، جی، جدائی سے، دوری سے، بلکہ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو فراق جو ہے وہ یاد ہے، واہ، وصال تقرب ہے، قرب ہے، اور فراق جو ہے وہ ایک یاد ہے۔ ہیں دونوں ہی ایک، مگر محبوب اگر سامنے ہے تو وصال ہے، واہ بہار کے موسم میں، واہ واہ، اور محبوب اگر دل میں ہے تو یہ یاد کے موسم۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ دونوں اسی محبوب کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ سر یہ سوال تو ہم آپ بعد میں پوچھیں کہ انسان کس بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہے، وہ راز ہم بعد میں آپ سے پوچھیں گے۔ سر سب سے پہلے تو یہ سر فرمائیے گا کہ یہ جو فراق ہے اس کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام ہے اس کا؟ دیکھیں، فراق ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ نعمت ہے؟ تو لوگ تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں۔ تو یہی تڑپنا، بلکنا، رونا ہی تو حاصل زندگی ہے۔ اندر کا جو سوز و گداز ہے، جی، جذب و شوق ہے، جی، کیسے پیدا ہوگا؟ فراق کے زمانے ہی انسان کو اپنی ذات سے آشنا کرتے ہیں۔ فراق ہوتا ہے تو انسان ادھر متوجہ ہوتا ہے، واہ واہ، دل نرم ہوتا ہے۔ واہ، بہار کا موسم ہے، وصال کا موسم ہے۔ اب تو ایک بہار ہے، ایک ہر چیز کھلی ہوئی ہے، رونقیں لگی ہوئی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، دنیا دیکھنے آ رہی ہے۔ بہار کا موسم، جی، باغ میں ہر کوئی چلا آ رہا ہے، بہار کا موسم۔ لیکن جب فراق کا موسم ہوتا ہے نا تو کوئی بھی پاس نہیں ہوتا۔ اس وقت پتے بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں، آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لمحہ ہوتا ہے اس وقت کھڑے رہنے کا محبوب کی یاد میں، اور محبوب کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو استقامت ہے کھڑے رہنے کی، یاد کی، یعنی اس وقت ہر ایک کو وہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے۔ جی، خزاں کے موسم میں جب پتے جھڑتے ہیں ہر کوئی بیزار ہوتا ہے کہ اتنے پتے پڑے ہوئے، خشک پتے، اب کیا کریں اس کا۔ بہار کا موسم ہوتا ہے تو پھل گر رہے ہوتے ہیں، پھول گر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک جھوم رہا ہوتا ہے۔ فراق میں وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے پاس اپنے محبوب کی صرف یاد ہوتی ہے، اور محبوب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے کہ اس کے اندر کتنی استقامت ہے، کیا یہ فراق کا موسم جھیل سکتا ہے، گزار سکتا ہے۔ اگر وہ گزار لے اور یاد دل میں رہے بہار کی، تو پھر بہار لوٹ کر آتی ہے، پھر انہی خشک پتوں پر، انہی ٹہنیوں پر جو ہے نا دوبارہ جو ہے وہ پتے نکل آتے ہیں۔
واہ، پھر بہار کا موسم آتا ہے. تو فراق اور وصال یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ کوئی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہو، کوئی ہمارے مطلب اس کی کوئی دلیل ملتی ہو، یا یہ صوفیہ نے از خود ہی یہ جذبات، یہ چیزیں کریٹ کر لی ہیں؟ قرآن کریم کا جو سب سے خوبصورت قصہ ہے، جی جی. جسے احسن القصص کہا، سورہ یوسف ہے کیا؟ واہ 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 فراق ہی تو ہے، واہ 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 واہ. اور یاد ہی تو ہے. اور یاد اس قدر بڑھی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی واہ روتے روتے. وہ یاد ہی تو ہے کہ جو ہر وقت دل میں ہے. واہ. اور یہ فراق رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اس سورہ کو احسن القصص کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فراق ہو تو میلوں کی دوری سے بھی محبوب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. واہ 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 واہ. فراق ہو تو بندہ اکیلے میں بھی میلہ لگا کے بیٹھتا ہے، یادیں ساتھ ہوتی. واہ 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 واہ. فراق ہو تو وہ میلے میں بھی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے. یہ عجب زمانہ ہوتا ہے خود شناسی کا، واہ محبوب کی یاد کے ساتھ. واہ. تو فراق کے موسم کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ دیکھ لیں. کہاں اپنی گھر والی کو، بیٹے کو بے آب و گیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جدائی کے ساتھ. فراق ہے. واہ 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 واہ. اور اللہ نے اس قصے کو بیان فرمایا. خود محبوب کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیے، فراق کے لمحات دیکھیے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی پہلے انتقال ہو گیا. یہ ایک فراق ہے. 6 سال کی عمر مبارک کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کی جدائی. یہ بھی ایک فراق ہے. 8 سال کی عمر مبارک ہے تو دادا جان چلے جاتے ہیں. کبھی چچا جان کی جدائی ہے، کبھی جو شریک حیات ہیں وہ رخصت ہو رہی ہیں. آپ کے صاحبزادے آپ کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو، 3 صاحبزادیاں رخصت ہوں، پیارے آپ کے سامنے رخصت ہو. وہ محبوب شہر جو آپ کو بہت پسند تھا، اس سے جدائی. واہ واہ واہ. کیا عمدہ مثال ہے. تاکہ یہ جب فراق ہوتا ہے نا کسی شے سے، تو انسان اپنے خالق حقیقی سے قریب ہو جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قرب کے زمانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے. بنیادی طور پہ فراق ہی انسان کو متحرک رکھتا ہے، سرشار رکھتا ہے. واہ. وصال کے زمانے اگر مجازی ہیں تو پھر تو وہ ایک برف کی مانند ہے، بندہ منجمد ہو جاتا ہے. اگر دنیاوی کوئی وصال ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی کتنی ہی قیمتی شے ہو، اگر اس فراق میں کوئی ہے، اس محبت میں کوئی ہے، اس ہجر میں کوئی ہے، اسے کوئی پانا چاہتا ہے، تو وہ فراق اس وقت تک ہی ہے کہ جب تک وہ شے مل نہیں جاتی. جیسے ہی وہ شے ملی، کچھ عرصے بعد آپ ختم. کوئی بھی چیز ہو، مادی شے کوئی بھی ہو، مجاز میں کوئی بھی شے ہو، اس کی تڑپ اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک آپ اسے حاصل نہیں کر لیتے. ایک وصال حقیقی ہے کہ انسان ہر قدم پر عشق اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتا چلا جاتا ہے. واہ. وہ منزل ہی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کسی کو وصال نصیب ہو جائے، حضوری مل جائے، تو اسے اس کے بعد کوئی اور حسرت رہتی ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. واہ. تو سر ابھی آپ نے گفتگو جیسے فرمائی مجاز کی، تو یہ فراق مجاز کیا ہے؟ دیکھیں، مجاز میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جی، اور اس کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ ذرا کہ دیکھیں، اس کائنات میں لاکھوں اربوں لوگ موجود ہیں. جی جی. ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی چیز کا فراق ہے، کسی نہ کسی چیز کی تمنا ہے، کسی نہ کسی چیز کی خواہش ہے، یاد ہے
کسی کے دل میں فراق ہے مال کا، کسی کے پاس مال کم ہو گیا تو اب اس فراق میں مبتلا ہو گیا، غم مال میں، کہ مال تک پہنچ جاؤں، مال تک پہنچ جاؤں، یہ حاصل کر لوں۔ کسی کو جائیداد چاہیے، کسی کو کوئی اپنا دنیاوی محبوب چاہیے، لیکن یہ جتنی مجاز کی شے ہے جی، یہ اس وقت تک تو بہت خوبصورت لگتی ہیں کہ جب تک آپ اسے پا نہیں لیتے، اس جگہ چلے نہیں جاتے، چاہے وہ کوئی ڈیسٹینیشن ہو، چاہے وہ کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی شے ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں، جی جی، ایک بندے نے خواہش ظاہر کی کہ کراچی میں جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے حبیب بینک پلازا، میں اس کے ٹاپ پہ پہنچوں، یہ خواہش ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اس خواہش میں، اس یاد میں، اس میں لگا ہوا ہے، چل رہا ہے، لگا ہوا ہے جستجو میں، اور بالآخر وہ ایک وقت آتا ہے وہ حبیب بینک پلازا کی چھت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ واہ واہ، اب نیچے ہی اترے گا نا، اب ڈھلان ہی ہے نا، سارا رومانس ختم۔ وہ جو شعر ہے کہ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ واہ 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 واہ، منزل آ گئی، اب بچا کیا آپ کے پاس؟ K2 پہ پہنچنا ہے، K2 سر کر لیا آپ نے، اب تو نیچے ہی اترو گے نا بھائی۔ تو اس راستے میں جو پہنچنے کا معاملہ تھا وہی تو سارا کچھ اسی کے اندر تو پوشیدہ تھا۔ بھائی ایک بندہ ہے، اس کو آپ نے ہیلی کاپٹر پہ بٹھایا اور K2 پہ پہنچنا چاہتا ہے، آپ نے چوٹی پہ اتار دیا۔ واہ، اب اس کے پاس بتانے کو، یاد کے حوالے سے کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ واہ، اور ایک بندہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے جن راستوں سے گزرتا ہے، جو اس راستے میں اسے تکالیف آئیں، جو مشکلات آئیں، مصائب آئے، تو وہ سارے جب جھیل کے وہاں پہنچتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ واہ، یہ دنیاوی وصال کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی فراق کی بات کر رہا ہوں، لیکن فراق حقیقی کا معاملہ الگ ہے۔ جی، وہ معاملہ تو وہ ہے کہ جیسے ایک تپتے ہوئے ریگستان پر واہ، چند بوندیں پانی کی گریں آہا، تو تپش اور بڑھ جاتی۔ واہ، وہ تو ایسی آگ ہے کہ جہاں کسی نے ذرا سا کوئی جھلک دیکھ لی، کوئی جلوہ دیکھ لیا، اب وہ اور مست ہو گیا، اور مست۔ واہ 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 واہ، وہ دنیا میں ما فیہا اس کے لیے پھر کوئی وقت نہیں رکھتے۔ عشق حقیقی کی تو لذت ہی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے کہ بندے کو پھر اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ ہی نہیں آتا۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر تو فقیری اختیار کی، لیکن کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کر کبھی بادشاہی اختیار، کبھی بادشاہ، واہ واہ واہ، انہوں نے کہا جیلوں سے ہمارے جنازے تو نکل سکتے ہیں لیکن یہ تاج و منصب نہیں چاہیے ہمیں۔ وہ جس لذت میں ہیں انہیں وہ اسی میں مزہ آتا، وہی محویت ہے۔ بحیثیت انسان چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم وہ دیکھتے ہیں وہ کسی بے چینی میں، اضطراب میں مبتلا ہے، کسی کھوج میں مبتلا ہے، شاید کسی فراق میں مبتلا ہے۔ سر وہ راز کیا ہے؟ دیکھیں یہی تو وہ راز ہے جس کو مولائے روم نے بیان کیا۔ اچھا، قرآن و حدیث کے بعد عارفین کے نزدیک، عاشقین کے نزدیک جو سب سے معتبر عشق کی کتاب ہے قرآن و سنت کے بعد مثنوی شریف ہے۔ واہ، مثنوی مولائے روم، اور مولائے روم اس میں جو جہاں سے آغاز کر رہے ہیں وہ اسی بات کے بارے میں تو فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بشنو از نے چوں حکایت می کنند، وز جدائی ہا شکایت می کنند۔ فرماتے ہیں بانسری کی تم نے حکایت سنی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے،
کن جدائیوں کی وہ شکایت کر رہی ہے؟ بانسری دیکھیے نا آپ. جی جی. یہ جو بانسری ہے بظاہر تو یہ بانس سے نکلا ہوا ایک ٹکڑا ہی ہے، لیکن بانسری میں اور ایک عام لکڑی میں فرق کیا ہے؟ یہ جو 1.5-2 فٹ کا ایک مطلب اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹک ہی ہے وہ بھی، لیکن ایک اس پہ بھی رندا لگا، اس پہ بھی وہ اسٹک بن گئی، اس میں کوئی سوز نہیں ہے، کوئی ساز نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں ہے. اور یہ جو بانسری ہے اس کے اندر جو ایک سوز و گداز ہے، جو عشق و مستی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے سر؟ آئی کہاں سے؟ کہاں سے آئی سر؟ اندر سے یہ صاف ہوا، اور عشق سے برما جب چلا اس کے اوپر عشق کا، واہ واہ. اور اس کو چھلنی جب کیا گیا عشق کا برما، واہ. تو اس کے بعد اس کا سینے سے وہ آواز نکلی جو سننے والے کو تڑپا دیتی. واہ 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 واہ. شکایت کیا بیان کر رہی ہے؟ وہ کس جدائی کا ذکر کر رہی ہے؟ وہ کہتی میں اپنے محبوب سے جدا ہو گئی. اچھا. مجھے جدا کیا گیا، میری جدائی تو دیکھو، تم میری آواز تو سن رہے ہو، میری فریاد بھی تو سنو کہ میں کس جدائی کا ذکر کر رہی ہوں. میرے اندر سے یہ سوز و گداز جو ہے اس کو بھی تو محسوس کرو تم. واہ واہ واہ. اور اس کے بارے میں جو مولا روم نے خوبصورت اشارہ کیا، روح در حقیقت وہ بانسری ہے کہ جو عالم ملکوت سے یہاں آئی. واہ. بھئی وہ اس عالم میں تھی، ملکوت میں تھی، عالم بالا میں تھی، واہ. جہاں وہ قرب الہی میں تھی، عالم جبروت، عالم لاہوت، اس کی قربت میں اسے میسر تھی، وہ مزے میں تھی. اور پھر وہاں سے جب یہ عالم ناسوت میں آئی تو اس کی جدائی کو بھی تو کوئی سمجھے. تو وہ اپنے محبوب سے جو دور ہوئی ہے، واہ 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 واہ. وہ جن لذتوں میں تھی اس سے وہ محروم ہوئی ہے. یہاں آ کے یہاں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اناد ہے، یہاں سازشیں ہیں، یہاں پہ فتنہ ہے، یہاں پہ نفس ہے، یہاں بہت کچھ ہے. وہ تو ان ساری چیزوں سے دور تھی، مزے میں تھی. جب اس کو لا کر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا تو اب اس کی بھی تو کوئی فریاد سنے، اس کی بھی تو کوئی بات سنے کہ وہ کیا کہتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے. واہ 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 واہ. وہ کس تقرب کی بات کرتی ہے، وہ کیا پانا چاہتی ہے. کیا پانا چاہتی ہے؟ وہ وہی ذکر سننا چاہتی، وہ وہی ذکر کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ جو ذکر وہ سنتی آئی ہے، جو ذکر کرتی آئی ہے، وہی ذکر اس کو یہاں بھی ملے. واہ 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 واہ. اور وہ ذکر حقیقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے، اس لیے انسان سرگرداں و بے چین ہے. دیکھیے اندر کا سکون نہ ہو تو انسان بے چین ہوگا نا. جسم کو آپ جتنی راحت دیتے چلے جائیں، آپ جسم کے لیے تو آپ سارے ہی لوگ جسم کے لیے کر رہے ہیں نا. کبھی خوراک کا انتظام کر رہے ہیں، کبھی آسائشوں کا انتظام کر رہے ہیں، کبھی دوسرے لوازمات کا انتظام کر رہے ہیں. یہ جسم کے لیے ہے. روح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں علی بھائی، ابھی آخری عشرہ ہے، معتکفین بیٹھے ہوئے اعتکاف میں. جی جی. آج 23ویں شب ہے. جس نے اعتکاف کیا 10 دن کے لیے، جی، جب وہ اعتکاف سے باہر آتا ہے 10 دن تک دنیاوی سود و ضیاء سے وہ آزاد ہوتا ہے. 10 دن وہ ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق و چاشت پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین پڑھتا ہے. ہر وقت وہ ذکر و فکر میں. ایسا ہی صرف 10 دن
جب آپ یہ گزار کر باہر آتے ہیں تو آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے وہیں رکھو، مجھے کہاں باہر نکال کے لے آیا، سب کچھ میلا میلا گندا گندا سا سب لگتا ہے. میلا. ایسا ہی ہے بالکل. یا آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو آپ وہاں جو دن گزارتے ہیں سکون سے، اطمینان سے، کوئی فکر نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر، جب وہاں سے واپس آتے ہیں، وہ چند دن گزار کر جب آپ آتے ہیں تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. یہاں کے آپ کو یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. واہ 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 تو وہ روح پتہ نہیں کب سے کتنا عرصہ اس نے گزارا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو تو وہی لذتیں چاہیے عالم ملکوت والی، لیکن وہ عالم ناسوت میں آ گئی. واہ. اب یہاں آ کر وہ اندر قید ہے. اب جسم جو کچھ کر رہا ہے سب کچھ انسان کی جو ساری تگ و دو ہے وہ جسم کے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. واہ. رب تعالیٰ نے تو بڑا خوبصورت انتظام رکھا ہے. اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اس پہ بات حضرت ارشاد ارشاد. اللہ رب العزت نے جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی اہتمام فرمایا. فجر سے آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے روح کی غذا کا بندوبست کیا گیا. واہ 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 واہ. کہ پہلے روح کو غذا دو، اٹھو نماز ادا کرو. نماز ادا ہو گئی، اس کے بعد ذکر کی یا تلاوت کی، روح کو آپ نے پہلے خوراک دینی ہے. جب روح مطمئن ہو گئی اب آپ اپنے جسم کو غذا دیں. اب آپ ناشتہ کریں. ناشتہ کیا، روح اور جسم دونوں کو غذا مل واہ گئی. واہ واہ. اب چلیں، ظہر کا وقت ہو گیا تو پہلے روح کو غذا دیں، جائیں پاک صاف ہوں، نماز ادا کریں. واہ. روح کو آپ نے دے دیا 10-15-20 منٹ، اس کو ذکر و اذکار، سجدے کی لذت، اس کو ذکر و فکر دیا، اس کو خوراک دے دی آپ نے. اب آپ جسم کو خوراک دے دیں. واہ. آپ نے کھانا کھایا، آرام کیا، جسم کو، پھر آپ مصروف ہو گئے. عصر کے وقت عموماً لوگ ریفریشمنٹ چاہیے ہوتا ہے انہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل بالکل ایسے. ٹی ٹائم ہے. ٹی ٹائم ہے تو لوگ تھوڑا بہت ریفریشمنٹ منگاتے ہیں کہ یار چائے منگا لو، بسکٹ منگا لو ذرا. تو جب جسم کا انتظام ہے تو اللہ نے روح کا پہلے اہتمام کیا کہ عصر کی نماز پڑھو. واہ 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 واہ. کیا عمدہ ڈیفائن کر رہے ہیں آپ. واہ واہ واہ. اچھا، اب مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب کے بعد عموماً دیہات وغیرہ میں لوگ کھانا کھاتے ہیں. کھانے سے پہلے تم پہلے روح کو غذا دو، نماز مغرب ادا کرو. واہ واہ واہ. نماز مغرب ادا کی، اب روح کو بھی آپ نے غذا دے دی، اب جسم کو بھی دے دیں. پھر اس کے بعد عموماً ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں لوگ آخری سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں. کوئی ایسی غذا لیتے ہیں کہ جو مطلب رات کو وہ سونے سے پہلے اپنے جسم کے لیے. تو فرمایا روح کے لیے بھی عشاء کی نماز پڑھو پہلے، اور تسلی سے پڑھو، تاکہ بالکل 17 رکعتیں سکون سے پڑھو. اسے پوری رات کی غذا دو. پوری رات کی غذا دو. ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سونے سے پہلے اور آدو وظائف ہیں وہ پڑھ لو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم جسم کے لیے کر رہے ہو تو روح کے لیے بھی تسبیح پکڑ لو، اس کو بھی غذا دیتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ایک عام لوگوں کے لیے ہے، اور خاصوں کے لیے تو پھر نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا الگ سے کہ انہیں وہ پھر یہ مہینہ مبارک مہینہ، پھر اعتکاف، پھر چیزیں، پھر صدقہ و خیرات، پھر سچ بولنا، اچھی بات کرنا، یہ سب روح کو تازہ کرتا. واہ. لقمہ حلال چیزیں سب، اچھا دیکھنا، اچھا سننا، اچھا بولنا، سب روح کی غذائیں. تو روح وہ چیز چاہتی ہے کہ جس کو وہ مس کر رہی ہے. واہ واہ واہ. وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا قرب ہے. واہ واہ. قرب الہ ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت اور حضوری اسے چاہیے. واہ واہ.
تو وہ جو شکایت ہے روح کی، فراق میں مبتلا ہے. بانسری کی، اس کو تشبیہ دی گئی تمثیل کے طور پر، مطلب سمجھایا گیا کہ یہ جو بانسری ہے در حقیقت یہ اس کے دو سرے ہیں. ایک سرا وہ ہے جو بجانے والے کے لب پہ ہوتا ہے، اور دوسرا سرا جو ہے جس سے آواز آ رہی ہو. واہ. تو انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک معاملہ یہ ہے کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا، ایک تعلق اس کا وہاں جڑے اور ایک باہر کی دنیا سے. سبحان اللہ. یہ کنیکشن بنے گا تو ہی سوز و گداز اور عشق و مستی اندر ہوگی. واہ 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 واہ، وہ گداز پیدا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ، بہت ہی شاندار مثال سے آپ نے سمجھایا ہے. ایک اور حوالے سے اگر آپ کہیں تو میں ارشاد بات ذرا اور واضح ہو جائے گی، اور لطف آ جائے گا، اور لطف آ جائے گا، اور آسان ہو جائے گی. ہمارے بابا جی نے یہ بات سمجھائی تھی اور بڑی خوبصورت انداز سے سمجھائی. فرمایا کہ دیکھو دودھ کا برتن لے لو، اب مجھے بتاؤ کہ مکھن کہاں ہے اس میں. ہم نے کہا یہ تو دودھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، مکھن بھی اسی میں ہے، دہی بھی اسی میں ہے، لسی بھی اسی میں ہے، گھی بھی اسی میں ہے. بھائی دودھ تو دودھ ہی نظر آ رہا ہے نا، اس میں تو اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. واہ واہ واہ. پھر وہ فرمانے لگے کہ دیکھو انسان کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر ہی یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی، اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ دودھ ہے نا، اسی دودھ کو جب جھاگ لگتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ دہی بن جائے. اب ذائقہ بدل گیا، کلر وہی ہے لیکن قیمت بدل گئی، اس کی ذائقہ بدل گیا، قیمت بدل گئی، حیت بدل گئی اس کی، کلر وہی ہے. پھر اس کے بعد اب اگر آپ کو اس میں سے مکھن نکالنا ہے تو ایک اور شے کی نیڈ ہے، اور وہ شے کیا ہے؟ جو دونوں چیزوں کو الگ الگ کرے، مکھن کو الگ کرے اور لسی کو الگ کرے. واہ واہ. اور اس شے کا نام کیا ہوتا ہے؟ مندھانی. اب مندھانی آئی بیچ میں، اس نے دیا، اس کو ہلایا ہلایا ہلایا، جگایا 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 جگایا، یہاں تک کہ مکھن اوپر آ گیا اور لسی نیچے رہ گئی. کلر وہی ہے، قیمت بدل گئی، ذائقہ بدل گیا. یہ جو مندھانی ہے یہ در حقیقت وہ استاد ہے، وہ شیخ ہے جو دونوں چیزوں میں اس کو فرق کراتا ہے. واہ 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 واہ. دہی سے مکھن نکالنا اور لسی نکالنا، یہ جو فرق ہے یہ بنیادی طور پر وہ مندھانی ہے. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد اب مکھن بن گیا جناب والا، جی. ذائقہ چینج ہو گیا لیکن کلر اس کا بھی وائٹ ہے، اس کا بھی وائٹ ہے، لسی کا بھی وائٹ ہے، دودھ کا بھی وائٹ، کلر وہی. مکھن کچھ دیر کے بعد اگر اس کو ایسے ہی رکھیں گے تو اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ابھی اس کو گرمائش چاہیے، ابھی اس کو کچھ اور بننا ہے، کلر بھی چینج ہونا ہے، اس کا ذائقہ بھی چینج ہونا ہے، قیمت بھی چینج ہونی ہے، مقام و مرتبہ بھی چینج ہونا ہے. ایسا ہی. تو اب ذرا عشق کی کڑھائی میں ذرا اس کو پکایا جائے. واہ 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 واہ. اب اس میں خوب اس کو ہلایا جائے، خوب حتیٰ کہ جل جل کے آتش عشق میں. واہ واہ. آتش عشق میں. واہ 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 واہ. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. واہ 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 واہ. دم گھٹنے لگا ظالم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب وہ پک پک کے جل جل کے
اب وہ گھی بن گیا. اب قیمت بھی بدل گئی, ذائقہ بھی بدل گیا, رنگ بھی بدل گیا. واہ. اور اب یہ اس مقام پہ آیا ہے, کسی کمزور شے پہ اس کو لگایا جائے تو اسے بھی توانائی مل جائے. واہ. اس کا تڑکا اب جس کو لگے گا وہ بھی توانا ہو جائے گا. اور ٹرانسپیرنسی بھی اس میں بڑھ گئی ہے. بڑھ گئی ہے. اب اس کے خراب ہونے کے چانس بھی معدوم ہو گئے. واہ واہ. پیورٹی. واہ. پیورٹی آ گئی. لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ اسی دودھ سے ہوا. تو انسان کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. یہ کثافت سے لطافت کا جب سفر شروع کرتا ہے, جسم کے ساتھ ساتھ جب روح پر یہ توجہ دیتا ہے, روحانی طور پر جب یہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے, کثافتیں دور ہوتی ہیں اور لطافتیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سر بہت عمدہ. سر یہ فرمائیے گا کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر یہ سب کچھ ہے, اور وہ کیسے اس کو ایکسپلور کرے؟ دیکھیں بہت سمپل ہے. بے چینی جو ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو چین چاہیے. واہ. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار رپورٹس تو سب ٹھیک ہیں. کہتا ہے بھائی کیا کروں, روحانی علاج ہے بھائی. اب وہ چلا جاتا ہے عاملوں کے پاس جو بیٹھے ہوئے, جو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر سے بڑے کسائی یہ بن گئے. اب ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روح بے چین ہے, اس کو روحانی غذا چاہیے. اور روحانی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, صالحین کی سنگت ہے, خلق خدا کی خدمت ہے, اس کے محبوب کا عشق ہے. واہ واہ. اب ذکر و فکر میں آئے گا, تسبیح وہ پکڑے گا, چیزیں وہ کرے گا, تو ہی تو اندر کا سکون ملے گا اسے. بے چینی اور کوئی نہیں ہے. مال بہت ہے, بینک بیلنس بہت ہے, نیشنلٹی اس کے پاس ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, ساری آسائشیں. بیڈ بھی اس کا جو ہے وہ میڈیکیٹڈ ہے, رومانٹک لائٹ لگی ہوئی ہے, روم ٹمپریچر بھی بڑا مینٹین کیا ہوا ہے اس نے, لیکن صاحب کو نیند نہیں آتی. یہ بے چینی کیا ہے؟ واہ. یہ روح کی بے چینی, اس کو غذا نہیں مل. واہ واہ واہ. وہ اپنی جدائی کا قصہ بیان کر رہی ہے, لیکن اس کو کوئی سن نہیں رہا. وہ حکایت اور شکایت جو سنانا چاہتی ہے وہ نہیں سن رہی ہے. واہ. تو سر پھر سوال میرا وہی دوبارہ ہے کہ ایک اب ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں, اب کوئی بندہ اس نے یہ بات سنی ہے, اب اسے نہیں پتہ چل رہا کہ میرے اندر جو دودھ ہے, میرا جسم ایک دودھ کی مانند ہے, اب اس میں سے دہی مکھن اور گھی کیسے نکالوں, اسے تو طریقہ نہیں پتہ. وہ طریقہ, وہ فارمولہ, وہ کیا ہے؟ اسے کوئی نہ کوئی مندانی تو چاہیے نا. کوئی نہ کوئی ایسی صحبت ضرور چاہیے جی, کہ جو آتش عشق اس کے اندر ہے. آگ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے, سب کچھ اس کے اندر ہی موجود ہے. صرف اس کو وہ چنگاری ایک دینے کی ضرورت ہے, اور وہ چنگاری کسی کے فیض سے بھی مل سکتی ہے, کسی کی صحبت سے بھی مل سکتی ہے, کسی کی سنگت سے بھی مل سکتی ہے, کسی کی دعا سے بھی مل سکتی ہے. یا کوئی ایسا واقعہ زندگی میں ہو گیا کہ وہ چنگاری جو ہے وہ شعلہ بن گئی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی ایسا فراق اور ہجر طاری ہو جاتا ہے کہ اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے, اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. جب وہ روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, اس کا دل ہلکا ہوتا ہے, وہ پھر ان لمحوں کو یاد کرتا ہے. یہی بات استاد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ سراغ زندگی بخشا ہے جس نے, سراغ زندگی بخشا ہے جس نے, سراغ زندگی بخشا ہے جس نے, اسی غم سے محبت ہو گئی. واہ 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 واہ. جب انسان کو سراغ زندگی مل جاتا ہے تو وہ جو واقعہ ہوا, وہ جو فراق کا سبب بنا, وہ جو ہجر کا سبب بنا, وہ تو اسی کو اپنا محسن سمجھتا. واہ.
کہتا ہے یار اگر لائف میں یہ نہ ہوتا تو میں اس راہ پہ کیسے آتا. وہ اسپیڈ بریکر جس نے اس کو روکا تھا، جس نے اس طرف کا رستہ بتایا تھا، وہ تو وہ اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے. واہ. سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، اسی غم سے محبت ہو گئی. واہ. اچھا سر، بات ہماری فراق پر چل رہی تھی. سر، فراق اور عشق کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہجر سے فراق پیدا ہوتا ہے. ہجر سے فراق پیدا ہوتا ہے. ہجر اور فراق الگ الگ چیزیں ہیں. پہلے فراق پیدا ہوتا ہے، اور فراق انسان کو، اس فراق میں جب انسان تڑپنا شروع ہوتا ہے، یاد بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ پھر عشق کی طرف چلا جاتا ہے. واہ. عشق ایک آگ ہے جو ہر شخص میں موجود ہوتی ہے. فراق کی چنگاری اس آگ کو جو ہے نا بھڑکاتی ہے، تو وہ شعلہ بن جاتا، عشق کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے. واہ 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 واہ. آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی، ہجر تھا، فراق میں بدلا، پھر فراق ہے کہ وہ عشق میں بدل رہا ہے. تڑپ بڑھی کہ وصال ہو، حضوری ملے، قافلہ جا رہا ہے مدینہ منورہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان. کہتے ہیں کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. نام لکھوایا، شامل ہو گئے. عبد الرحمن جامی، ایک عاشق صادق، اپنے محبوب سے وصال کے لیے چل پڑے. آگے جاتے ہیں تو امیر قافلہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے. حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، اور ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ عبد الرحمن جامی تمہارے قافلے میں ہے، اسے نہ آنے دو، روک دو. تلاشی لی گئی قافلے میں، اور کہا گیا میاں آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے پوچھا، کوئی وجہ بھی نہیں بتائی کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، ہم آپ کو لے کے نہیں جا سکتے. کہتے ہیں کہ ایک عشق و مستی میں فراق میں پہلے سے ہو، ہجر میں ہو، اور اس کو روک دیا جائے. فراق سے عشق کیسے بنتا ہے؟ واہ واہ. یہ دیکھیے ذرا. واہ واہ واہ. اب جب قافلہ جانے لگا تو قافلے کے آخر میں کچھ سامان والے چلتے تھے، جو آخر میں سامان ہوتا تھا وہ لے کر چل رہے ہوتے تھے. انہوں نے قافلہ رخصت ہونے سے پہلے یہ بات کہی کہ مجھے تم سامان میں چھپا دو، میرے پاس کچھ مال ہے، یہ تم رکھ لو. اللہ 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 اللہ. جہاں قافلہ رکے گا، پڑاؤ کرے گا، مجھے بھی تم رات کی تاریکی میں کھول دینا، میں بھی ضروریات سے فارغ ہو کے پھر آ جاؤں گا. کم از کم محبوب کی گلیوں میں قافلہ جا رہا ہے تو میں پہنچ تو جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیوں ہٹا دیا قافلے سے. وہ بھی بھلا آدمی تھا، اس نے کہا جی چلو، محبت والا بندہ ہے، عشق والا بندہ ہے، اتنی تڑپ دیکھی، آنکھوں کی نمی دیکھی، چہرے کا نور دیکھا، اس نے کہا آنے دو. چھپا لیا سامان میں. دوسری رات پڑاؤ ڈالا گیا تو پھر امیر قافلہ کی قسمت جاگ اٹھی. سبحان اللہ. پھر یہی ارشاد گرامی ہوا صلی کہ اللہ علیہ وآلہ عبد وسلم. الرحمن جامی آ رہا ہے، اسے روکو. تلاشی لی گئی تو سامان سے برآمد ہو. کہا میاں آپ سے ہم نے کہا تھا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، لہٰذا آپ یہیں رکیں. سختی کی گئی، رک گئے. اب قافلہ جب چلنے لگا
قافلہ جب دور پہنچا تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ کہا میاں اس قافلے کے پیچھے پیچھے چلو، یہ میرے پاس کچھ بچا کھچا مال ہے، یہ بھی تم رکھ لو، بس میں ایک کام کروں گا، بکریاں جیسے چرتی ہیں میں بھی 4 پاؤں پہ چلوں گا تاکہ قافلے والے مجھے نہ دیکھ سکیں۔ واہ واہ واہ، کیا عشق ہے، کیا جنون میرا ہے۔ عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پیچھے سونیاں تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ واہ واہ واہ، یہ عشق ہے، یہ فراق ہے جو عشق میں بدل رہا ہے۔ چل پڑے، قافلے نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں قریبی آپ بھی کہیں چھپ گئے۔ پھر امیر قافلہ کی قسمت جاگ اٹھی، کہا عبد الرحمن جامی اب بھی آ رہا ہے، روکو اسے۔ اب جب سختی سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمیں آپ مجبور نہ کریں، ہم آپ کو نہیں لے کے جا سکتے۔ اب صبح کا وقت ہے اور قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی کھڑے ہوئے، قافلہ چلنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی میں نے دے دیا، میرے پاس تو اب کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ قافلہ جیسے جیسے دور ہو رہا ہے، صبح کا وقت ہے، تو خود مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، اے نسیم سحر، میں تو مدینے نہیں جا سکتا، تو جا سکتی ہے، میرا یہ حال میرے آقا سے جا کے بیان تو کر، میری یہ کیفیات تو جا کے بتا کہ میں کس فراق میں، کس ہجر میں تڑپ رہا ہوں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، صلی اللہ، میرے آقا سے جا کر میرا حال کہہ۔ وہیں روتے رہے اور یہ قصیدہ کہتے رہے۔ یہ جو آج مولانا جامی علیہ رحمہ کے اشعار محفل میں آج بھی پڑھے جاتے ہیں، جنہیں فارسی نہیں بھی سمجھ آتی، وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ اس عشق میں گندھے ہوئے اشعار ہیں جو انہوں نے ان کیفیات میں لکھے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ تر و تازہ ہے۔ فارسی سے نابلد شخص بھی اسے سن کے رو رہا ہوتا۔ امیر قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، امیر قافلہ روضہ انور پر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں جا کے حضور عبد الرحمن جامی بھی تو عاشق ہے، واہ 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 واہ، وہ بھی تو فراق میں تھا، اسے وصال کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ حضور کیا حکمت تھی اس بات؟ امیر قافلہ نے پھر خواب میں جب عرض کی تو یہی بات ارشاد گرامی ہوا، عبد الرحمن جامی جس ہجر و فراق اور جذب و مستی میں، عشق و مستی میں آ رہا تھا، اگر وہ اسی کیفیت میں آ کر یہاں کلام پڑھتا، ہمیں بھی باہر آ کے اس کے کلام کو سننا پڑتا، بہت سارے حجاب اٹھ جاتے، بہت سارے راز کھل جاتے۔ تو یہ فراق جو ہے یہ عشق میں بدلتا ہے، یہ فراق جو ہے وہ انسان کو توانا رکھتا ہے۔ واہ، گویا کہ فراق نعمت ہے۔ کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے، واہ، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ واہ 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 واہ، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ واہ واہ واہ، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دور رہ کر بھی وہاں کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فراق میں انہیں جو وصال مل رہا ہوتا ہے، دوری میں جو انہیں حضوری مل رہی ہوتی،
وہ لذت، وہ آشنائی، وہ درد، یہ ان کی کرم نوازی ہے. کسی کو بلا کے نوازیں، کسی کو دور رکھ کے نواز دیں. کسی کو عشق بلالی ملتا ہے اور کسی کو عشق اویسی ملتا ہے. واہ. ہیں دونوں ہی عاشق. سر آج ہمارے اس معاشرے میں آپ کے سامنے ہے تو یہ کیفیت فراق جس کا آپ نے اتنا شاندار تذکرہ فرمایا، قرآن و حدیث کے دلائل بھی آپ نے دیے، یہ ناپید کیوں ہے؟ کہیں نظر نہیں آتا. کوئی ہجر و فراق میں وہ جو جامی ورگا کی ٹور ہے اور رومی کی جو بانسری ہے، جو ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا سوز ہے، وہ فراق کی کیفیت کیوں نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں؟ میرے خیال ہے کہ اب صرف لوگوں کے ہاتھ میں اسٹک ہے، بانسری نہیں. مائک تو سب کے پاس ہے لیکن وہ سینہ نہیں جہاں سے وہ سوز نکلے. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج بھی علی بھائی ہم جتنا آگے جا رہے ہیں، اے آئی، 5G، ویب 3، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ میٹاورس کی جو دنیا کی بات ہے، مینٹلی طور پہ تو ہم بہت آگے جا رہے ہیں مگر قلبی طور پہ ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں. جسمانی آسائشوں میں تو ہم بہت آگے جا رہے ہیں لیکن روح کی غذا جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آج ظاہر بین جو ہے وہ بس نصیحت کی کثرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ نصیحت ہی بے اثر ہو گئی. بھینس کے آگے اگر بین بجائیں گے آپ، اس کا کوئی اثر ہوگا؟ بانسری بجائیں گے، سامنے وہ سماعتیں بھی تو چاہیے، ختم ہوتی جا رہی. شور ہے، ایک ریس لگی ہوئی، چیخ چیخ کے کان پھاڑ آوازیں ہیں لیکن ان میں عشق کہیں بھی نظر نہیں آتا. عشق والی آوازیں یا تو خاموش ہیں یا غاروں میں ہیں یا مزاروں میں. واہ واہ. آپس میں بحث و مباحثہ، شور و غل، افراتفری، یہ دن بدن بڑھتی جائے گی. اصل جو چیز ہے نا وہ فراق ہی ہے، وہ روح کی غذا ہی ہے، وہ من کی دنیا ہی ہے. واہ سر، گفتگو تو بہت شاندار چل رہی ہے لیکن وقت خاصا ہمارا محدود ہے. ایک آخری سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی اکثریت ہے، بلکہ جس میں خود کو بھی شمار کروں گا، کہ جو فراق کو، جدائی کو ایک مصیبت، ایک عذاب، ایک مشکل سمجھتے ہیں. مطلب ایک پازیٹیو، آپ نے کہا کہ نعمت ہے، ہمارے یہاں اس کو پازیٹیو نہیں سمجھا جاتا، بالکل کہیں بھی رویہ ایسا موجود نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا جو فراق کو مصیبت، مشکل اور عذاب سمجھتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی میسج؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حاصل کلام گفتگو ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہو، یہ میری انگوٹھی میں جو یہ نگینہ ہے، جی، یہ نگینہ یہاں تک انگوٹھی تک پہنچا کیسے؟ ایک ہجر و فراق سے ہی گزرا نا، کئی مراحل سے ہی گزرنے کے بعد یہاں پہنچا ہے. جی. اگر خالی پہاڑ سے یہ نکلتا تو یہ بے وقت پتھر ہی ہوتا. کسی جوہری کے ہاتھ آیا، پھر اس نے اس کو تراش خراش کر کے یہاں تک پہنچایا. ایک بیج جب تک زمین کی سختی برداشت نہیں کرتا، جب تک وہ دانہ خاک میں نہیں ملتا تو وہ گلے گلزار نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیج آپ ہاتھ پہ لے کر بیٹھے رہیں اور وہ پودا بن جائے؟ واہ.
اسے کہیں نہ کہیں تو ایک سختی اور ایک تکلیف سے، ایک درد سے گزرنا ہوگا، اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا، اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا اسے، تو ہی تو وہ ایک پودا بنے گا۔ یہ قانون فطرت ہے۔ درد کے، فراق کے دور جو ہیں وہ آپ کی ذات سے آپ کو آشنا کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں، یعنی درد میں، فراق میں اگر یہ خیال آ جائے کہ یہ تکلیف آئی کہاں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیوں اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیوں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ۔ تو جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا خالق میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اسے پھر ستم لگے گا یا کرم لگے گا؟ پھر کیسا ستم؟ جب خالق ہی میرے ساتھ ہے تب کاہے کی تکلیف، کاہے کا غم؟ اتنا سا راز۔ اور آپ دیکھیے گا علی بھائی، محسوس کیا ہوگا آپ نے بھی کسی موڑ پہ، کسی موقع پہ، کہ جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، بے شک، آنکھوں میں نمی آ گئی، ایک سوز و گداز ہے، وہ بار بار اپنی بے بسی کو دیکھتا ہے اور ادھر رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب انسان مستی میں ہوتا ہے واہ، تو بنیادی طور پر یہ قریب کرنے کے ذرائع ہیں۔ مولانا جامی علیہ رحمہ کو اگر دور رکھا گیا، تکلیف سے گزارا گیا، تو بنیادی طور پر حضوری نصیب ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ سوچیں کہ انہیں کون کون سے جلوے ملے ہوں گے، کیسا کیسا قرب ملا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے عشاق کی محفل میں، ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ مولانا جامی کو جامی کس نے بنایا؟ اسی فراق نے، اسی عشق نے بنایا۔ واہ واہ واہ۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، وہ کسی نہ کسی درد سے گزر کر ہی بڑا آدمی بنتا ہے۔ واہ، وہ نالائے نیم شبی ہی سے انسان بلند ہوتا ہے۔ واہ، وہ ذکر نیم شبی کے بعد ہی وہ یہ آنکھوں کے آنسو، یہ آب یاری، یہی تو اس کو ایک خوبصورت پھول، ایک پودا اور ایک درخت بناتی۔ واہ۔